السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت 20 سے تفسیر۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون۔ الذین وہ لوگ، کون لوگ؟ یہود و نصارہ۔ کیسے؟ اس لیے کہ آگے کی آیت واضح کر رہی ہے۔ آتیناہم، دی ہم نے ان کو، الکتاب، کتاب، اور کتاب سے مراد یہاں تورات اور انجیل ہے۔ یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کما جس طرح کے، یعرفون وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم اپنے بیٹوں کو، ابناء ابن کی جمع ہے، یعنی جس طرح دوسرے لوگوں کے بچوں میں سے وہ اپنے بچوں اور خاص طور پر بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، خصائص اور صفات کا ذکر ملتا ہے، اور وہ ایسے نبی کے منتظر بھی تھے۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے آپ کا انکار کیا۔ تو فرمایا کہ اصل وجہ انکار کی یہ نہیں کہ یہ آپ کو پہچان نہیں رہے، بلکہ وجہ کیا ہے؟ پہچانتے تو یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانے، جس کے پہچاننے میں انسان کوئی غلطی نہیں کرتا۔ کوئی دیکھنے والا نہ بھی ہو تو ٹٹول کے بھی لوگ اپنے بچوں کو، جو بلائنڈز ہوتے ہیں، نابینا لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کو پہچان لیتے ہیں، حالانکہ وہ دیکھ نہیں رہے ہوتے، لیکن کس سے پہچانتے؟ ان کے جسم کی شیپ وغیرہ سے یا فیلنگ سے پہچان لیتے۔ تو یہ تو وہ تمام نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہے تھے اور پہچان رہے تھے، اور بہت اچھی طرح پہچان رہے تھے، لیکن چونکہ ماننا نہیں چاہتے تھے اس لیے نہیں مانے۔ فرمایا الذین، وہ لوگ، خسروا انفسہم، جنہوں نے نقصان میں ڈالا اپنے آپ کو اپنے اس عمل کی وجہ سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، گھاٹے میں ڈالا۔ فہم لا یؤمنون، وہ مانیں گے ہی نہیں، وہ مان کے نہیں دیں گے، وہ ماننے والے ہیں ہی نہیں۔ جس شخص کو اپنے نفع نقصان کی پرواہ نہیں، فکر نہیں، وہ اپنے انجام کے بارے میں نہیں سوچتا، پھر اس کو ہدایت نہیں ملا کرتی۔ تو خسارہ نقصان کو کہتے ہیں، کچھ لوز کرنا، لوزرز۔ تو انہوں نے کیا لوز کیا؟ ان کے لیے اللہ پر، کتابوں پر، آخرت پر ایمان لانے کی وجہ سے جو آخرت میں ان کا مقام تھا اللہ پاک کے نزدیک، جو جگہ تھی ان کی جنت میں، اس کو انہوں نے نقصان میں بدل دیا، یعنی وہ جگہ یا وہ نعمت لوز کر گئے اس انکار کی وجہ سے۔ فہم لا یؤمنون، تو وہ نہیں مانیں گے، یعنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی غرور اور تکبر کی وجہ سے نہیں مان کے دیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ان میں سے مسلمان ہوئے، وہ کس طرح مسلمان ہوئے اور وہ کن نشانیوں کو دیکھ کر۔ مثلاً حضرت عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی تھے پھر مسلمان ہوئے، حضرت عمر نے ان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ خبر دی ہے کہ تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہو جیسے اپنی اولاد کو، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی کیسے تم اتنا زیادہ پہچانتے ہو؟ تو عبداللہ بن سلام نے جواب دیا کہ ہاں، ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ اوصاف کے ساتھ جانتے ہیں، یعنی جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل فرمائے، اس لیے اس کا علم ہمیں یقینی اور قطعی طور پر ہے کہ وہ جو اوصاف جس نبی کے بتائے گئے ہیں وہ پورے کے پورے آپ پر فٹ آتے ہیں، آپ ان کے مصداق ہیں، بخلاف اپنی اولاد کے، یعنی ہم اپنی اولاد میں بھی شبہ کھا سکتے ہیں، بخلاف اپنی اولاد کے، کہ اس میں شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے یا نہیں، کیونکہ انسان اپنی اولاد کے بارے میں بھی اتنا یقینی نہیں ہو سکتا جتنا کہ اس علم کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں یقین رکھتا ہے۔ حضرت زید بن ثانہ کہتے ہیں
جو اہل کتاب میں سے ہیں، انہوں نے آپ کو تورات اور انجیل کے بیان کردہ اوصاف ہی کے ذریعے پہچانا۔ صرف ایک وصف ایسا تھا جس کی ان کو پہلے تصدیق نہ ہو سکی تھی، یعنی ایک بات کے علاوہ ساری باتیں انہوں نے کتاب میں پڑھی تھی۔ تو امتحان کے بعد تصدیق ہوئی، وہ یہ کہ آپ کا حلم آپ کے غصے پر غالب رہے گا۔ یعنی اس پیغمبر کی خصوصیت کیا ہے کہ اس کا حلم، بردباری اور برداشت اس کے غصے پہ بھاری ہوگی۔ پھر آپ کی خدمت میں پہنچ کر تجربہ کیا، یعنی خود ٹیسٹ کیا، تو یہ صفت بھی پوری طرح آپ میں پائی، تو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ اب بات یہ ہے کہ عوام الناس تو کتاب نہیں جانتے تھے، جو کتاب جانتے تھے وہ مقابلے پہ آ گئے، ضد میں آ گئے۔ انہوں نے جب انکار کیا تو عوام الناس نے ان کے دیکھا دیکھی انکار کر دیا۔ تو یہاں پر ایسے تمام لوگوں کو جو حق کو دیکھ کر، جان کر، پہچان کر انکار کریں، ان کا انجام بتایا گیا کہ وہ سراسر نقصان میں ہے۔ ومن ازلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے بڑھ کر جو، افترا علی اللہ کذبا، جو گھڑ لے اللہ پر جھوٹ، یعنی جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او یا کذب بآیاتہ، جھٹلائے اس کی آیات کو، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک بات یہ ہے کہ ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پر سب سے بڑے ظالم کی پہچان بتائی گئی کہ اس سے بڑا ظالم کوئی اور ہو نہیں سکتا جس کے اندر یہ صفات ہوں۔ کون سی؟ نمبر 1، افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ اس کی کئی قسمیں، مثلا اللہ کا بیٹا قرار دینا، جبکہ اللہ نے کسی کو بیٹا کہا ہی نہیں، تو اگر کسی کو اللہ سے منسوب کیا جائے گا بیٹے کے طور پر، تو یہ اللہ کے بارے میں ایک جھوٹی بات ہے کہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ لم یلد ولم یولد۔ یا پھر یہ کہ اللہ کے حلال کردہ کو حرام قرار دینا، یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، یعنی کسی بات کو جو اللہ نے نہیں فرمائی وہ اللہ کی طرف منسوب کرنا۔ یعنی گویا خلاصہ کیا ہوا، کسی صفت کو یا کسی بات کو اللہ سے منسوب کرنا جو کہ اس لائق نہیں کہ اسے منسوب کیا جائے۔ تو ایسے تمام لوگ دراصل کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں، یہ بھی اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تو نبی کہا ہی نہیں، اور تم اس بات کو اللہ سے منسوب کر رہے ہو، تو گویا کیا کر رہے ہو؟ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو۔ دوسری صفت، او کذب بآیاتہ، یا جو اس کی آیات کو جھٹلائے۔ اور آیات دو طرح کی ہوتی ہیں، کونی اور شرعی۔ شرعی آیات میں جیسے رسولوں کی آمد، رسول ایک نشانی ہوتے ہیں نا، آیت کا لفظی معنی کیا ہے؟ نشانی، رسول نشانی ہے۔ تو رسول کو جھٹلانا کیا ہے؟ اللہ کی آیت کو جھٹلانا۔ اسی طرح اللہ کی کتابیں جو اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے بھیجی، وہ بھی کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں ہیں، یا کتاب کے اندر جو آیات اور احکامات ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہیں۔ تو یہاں پر آیات سے مراد اللہ کے احکام ہیں، اس کی کتابیں، اس کے رسول ہیں، اور خاص طور پر رسول کس لیے؟ یعنی یہاں پر رسول کا ذکر کیوں کریں گے ہم؟ کیونکہ پیچھے یہی مضمون بیان ہو رہا ہے، یعنی پچھلی آیت کی مزید وضاحت ہے کہ جو شخص اللہ پہ جھوٹ باندھے یا پھر اللہ کی آیات یا اس کی نشانیوں یا اس کے احکامات کو جھٹلائے، اس کا انکار کرے، ان کو نہ مانے، تو ایسا شخص سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو گویا جھوٹ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ وہ جھوٹ جو اللہ سے منسوب کیا جائے یا کوئی جھوٹی بات، وہ سب سے بڑی قسم کا جھوٹ ہے، اسی لیے شرک جھوٹ ہے تو سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ پھر اسی طرح اس کے بعد بہت بڑا گناہ کیا ہے؟ رسول پر جھوٹ باندھنا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے، فلیتبوأ مقعدہ فی النار، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنائے۔ کیا مفہوم ہے اس کا؟ اس پرٹیکولر حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی حدیث کے بارے میں آپ کو یقینی بات نہیں پتا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو اسے یہ کہنا کہ یہ آپ کی بات ہے، یہ کیا کرنا ہے؟ دراصل آپ پر جھوٹ باندھنا ہے، یعنی آپ سے ایک جھوٹی بات منسوب کرنا ہے جو آپ نے کہی نہیں۔
یہ بالکل ایسے جیسے آپ نے اگر کوئی بات نہ کہی ہو اور وہ آپ کے ذمہ لگا دی گئی ہو کہ وہ آپ نے کہی تھی، تو یہ کیا ہے؟ آپ پر جھوٹ باندھنا. تو ایک جھوٹ باندھنا ہے اللہ پر، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. پھر جھوٹ باندھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے جھوٹی حدیثیں گھڑنا، موضوع حدیثیں بیان کرنا، جس بات کے بارے میں یقین نہ ہو کہ آپ نے فرمائی اسے یہ کہہ کے پیش کرنا کہ آپ نے فرمائی ہے، یہ آپ پر جھوٹ باندھنا ہے. اور اس کے بعد پھر عام بندوں پر، اور عام بندوں میں سے پھر بندوں میں فرق ہوتا ہے. مثلاً علماء پر جو دین کے عالم ہیں، ان سے ایسے کوٹس یا ایسی باتیں منسوب کرنا جو انہوں نے کہی نہ ہو، یا وہ ان کا اپنا ذاتی اوپینین ہی نہ ہو یا خیال ہی نہ ہو. بعض اوقات لوگ جیلسی میں یا کسی بھی گرج کی وجہ سے لوگوں کو بدنام کرنے کے لیے، اور خاص طور پر جو دین کا کام کرتے ہیں لوگ، ان کو بدنام کرنے کے لیے تاکہ ان کا جو مقام مرتبہ ہے لوگوں کی نگاہوں میں گرے. جب ان کا مقام گر جائے گا تو پھر جو کچھ وہ بتائے اور سکھائیں گے وہ آٹومیٹیکلی لوگوں کے نزدیک ایک معمولی بات ہو جائے گی. تو ان سے ایسی باتیں بعض اوقات منسوب کر دیتے ہیں جو ان کو علم ہی نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے، لیکن درجے میں اس ظلم سے کم ہے جو اللہ پہ باندھا جائے یا اس کے رسول پہ باندھا جائے. اور پھر تیسرے درجے میں جو اس کے دین کی خدمت کرنے والوں پر یا دین کی تبلیغ کرنے والوں پر جھوٹ باندھا جائے یا انہیں بدنام کرنے کی کوئی سازش کی جائے. کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ پیغمبروں کو قتل کرنا اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں. پھر اسی طرح صحابہ کرام پہ جھوٹ باندھنا، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جھوٹی تہمت لگی تھی تو اس کی تردید قرآن پاک میں کی گئی. وہ بھی ایک بہت بڑا بہتان تھا اور اسے قرآن نے بہتان عظیم کہا. تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ باقی جو بھی لوگ ہیں، یعنی کسی کے بھی بارے میں، یہ نہیں کہ اگر کسی بڑے انسان کے بارے میں غلط بات کی جائے تو وہ گناہ ہے، اور اگر کسی عام انسان یا اپنے سے چھوٹے حتیٰ کہ بچے کے اوپر اگر کوئی تہمت لگا رہا ہے تو وہ بھی گناہ ہے. بعض اوقات ہم سوچتے نا کہ یہ تو چھوٹا ہے، اس نے کون سا بولنا ہے یا کیا کہے گا، تو ان کی طرف غلط باتیں منسوب کر دیتے. تو جھوٹ جھوٹ ہے، خواہ وہ کسی سے بھی منسوب کیا جائے. تو فرمایا کہ ایسا شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے. انہو، بے شک وہ، بات یہ ہے، کیا بات؟ لا یفلح، نہیں فلاح پائیں گے. اور فلاح کیا ہوتی؟ اپنا مطلوب نہیں پا سکیں گے اور سزا سے نہیں بچ سکیں گے، مکروہ سے بچ نہیں سکیں گے اور مطلوب پا نہ سکیں گے. انہو لا یفلح، بے شک نہیں کامیاب ہو سکیں گے الظالمون، ظالم لوگ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے جھوٹے لوگ بہت کامیاب نظر آتے ہیں، یا بہت پھلتے پھولتے نظر آتے ہیں، یا ان کی باتوں کا بڑا اثر نظر آتا ہے، یا یہ کہ وہ اتنا جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں اور وہ جھوٹ اتنا عام ہو جاتا ہے کہ وہ کیا نظر آنے لگتا ہے؟ سچ نظر آنے لگتا ہے. تو اب یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جھوٹے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ ظالم سے مراد یہاں کون ہے؟ جھوٹے لوگ، کیونکہ جھوٹ ظلم ہے نا، من اظلم سب سے بڑا ظلم ہے. تو بظاہر وہ کامیاب بھی ہوتے نظر آتے ہیں، اور ویسے بھی عام طور پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ آج کل کامیابی تو جھوٹ کے ساتھ ہی ہو سکتی. تو پھر یہ کنٹرڈکشن نہیں ہو گئی؟ قرآن کہتا ہے ظالم کامیاب نہیں ہو سکتے، جھوٹے کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن ہم عام روزمرہ زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ جھوٹ بول کے بڑے بڑے فائدے اٹھا لیتے ہیں اور وہ کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، جعلی ڈگریاں بھی بنوا لیتے ہیں، اور بھی کئی قسم کے فراڈ کر جاتے ہیں، دھوکے کر جاتے ہیں، بڑی بڑی رقمیں لوٹ جاتے ہیں بینکوں سے فراڈ کے ذریعے. تو کامیاب تو ہو گئے، جو ان کا مقصود تھا وہ تو انہوں نے پا لیا. یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک غلط کام کرتا ہے اور اس پہ اس کی پکڑ نہیں ہوتی تو وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا کامیاب ہو گیا، لیکن وہ دراصل اس کے لیے کیا تھی؟ ایک ڈھیل تھی تاکہ وہ اور بڑا غلط کام کرے اور زیادہ پکڑا جائے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر وہ لوگ جو بچپن سے جھوٹ کے عادی ہوتے نا، چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے بولتے یہ چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتے کرتے پکے چور بن جاتے ہیں. شروع میں نہیں پکڑے جاتے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب پکڑ ہوتی ہے تو خوب پکڑ ہوتی. یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک غلط کار انسان مکمل کامیابی حاصل کر سکے. وہ آج نہیں تو کل پکڑا جائے گا.
آج اگر اس کا جھوٹ بظاہر اس کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے تو کل اس کا جھوٹ کھلے گا، کیونکہ جھوٹ کیا ہے؟ باطل، اور باطل کبھی بھی پنپ نہیں سکتا. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَالشَّجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ، کہ جو خبیث اور ناپاک درخت ہے یا پودا ہے وہ کیا ہے؟ زمین کے اوپر اوپر ہے، اس کو قرار نہیں، جڑ نہیں پکڑ سکتا، گہرا نہیں ہو سکتا، قدم جما نہیں سکتا. تو یاد رکھیے کہ کبھی بھی کوئی مومن یہ نہیں کہہ سکتا کہ جھوٹ میں فائدہ ہے، کبھی نہیں کہہ سکتا. جھوٹ کا اگر بظاہر فائدہ نظر بھی آئے تو انسان کی عقل عیار کیا بتاتی؟ فائدہ ہے، اور عقل رشد کیا بتاتی؟ نقصان ہے، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، جھوٹ کھل کے رہتا ہے، جھوٹ باعث سے ندامت ہے، جھوٹ باعث سے رسوائی ہے، اور قیامت کے دن انسان کو کام آنے والی چیزوں میں سر فہرست اس کی سچائی ہے، چاہے وہ اللہ کے بارے میں ہو یا رسول کی تصدیق ہو یا پھر عام روزمرہ زندگی میں سچائی. تو یہاں فلاح سے مراد فلاح مطلق. فلاح مطلق کیا ہوتی ہے؟ ایبسولوٹ سکسیس، یعنی ایبسولوٹ سکسیس نہیں حاصل کر سکتے، پارشلی جزوی طور پر کچھ حصہ فلاح کا ہو سکتا ہے، نظر آئے بظاہر، لیکن وہ حقیقی فلاح نہیں ہوتی. اور پھر آپ دیکھیے کہ فلاح کا معنی کیا ہے؟ صرف مطلوب کا پانا فلاح نہیں ہوتا، کیونکہ عام طور پہ جب ہم فلاح کا مطلب ہی نہیں سمجھتے تو پھر ہم آدھی بات کو ہی فلاح سمجھنا شروع کر دیتے. صرف مطلوب کا پانا فلاح نہیں، مکروہ سے بچنے تک فلاح پوری نہیں ہوئی آپ کی. تو اس میں مکروہ یا ناپسندیدہ چیز سے بچنا بھی ضروری ہے. لیکن عام طور پر لوگ کیوں فوری طور پر جھوٹ سے، جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور جب لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جھوٹی باتیں کر کے کامیاب ہو رہے ہیں تو پھر اپنے سچ پہ پچھتانے لگ جاتے ہیں. ہوتا نا ایسے. وہ ایک اردو کا شعر ہے، دجل کا سکہ رواں ہے دہر میں، ہو رہا ہے بندہ مومن حقیر، کہ ہر طرف اتنا جھوٹ عام ہے. دجل کا سکہ، سکہ تھا کرنسی، دجل کا سکہ رواں ہے دہر میں، دہر یعنی زمانے میں، دنیا میں تو ہر طرف کھوٹے سکے ہی چل رہے ہیں. تو ایسے میں سچ بولنے والے لوگ تو بہت کم ہیں، اور جو سچ بولتے ہیں وہ ہو رہے ہیں حقیر. تو پھر سچ کون بولے؟ پھر انسان کامیابی کس میں سمجھتا ہے؟ جھوٹ میں. حالانکہ بار بار جھوٹ کی اتنی ممانعت آئی. اور بعض اوقات کیا چیز انسان کو جھوٹ بولنے پہ آمادہ کرتی ہے؟ جلد ملنے والے فائدے، جلد بازی، صبر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ فوراً کام ہو جائے، چاہے جھوٹ سے ہی ہو، غلط بیانی سے ہو. حالانکہ غلط بیانی فائدہ نہیں دیتی، الٹیمیٹلی نقصان کا سبب بنتی، کیونکہ صبر جو ہے دین کا ایک لازمی حصہ ہے. صبر کے بغیر کامیابی نہیں ہو سکتی. تو اگر کوئی شخص جھوٹ سے بچنا چاہے تو اس کو پھر انتظار کرنا پڑے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، یاد رکھو، جان لو کہ نصر یعنی کامیابی کس کے ساتھ ہے؟ صبر کے ساتھ ہے. وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور کشادگی کس کے ساتھ ہے؟ فرج کس کو کہتے ہیں؟ مشکل کا حل ہونا، آسان ہونا. کرب کس کو کہتے ہیں؟ بے قراری، تکلیف کے ساتھ، یعنی بے قراری کے بعد ہی قرار آتا ہے اور اس کے ساتھ کشادگی آتی ہے. وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، اور تنگی کے ساتھ آسانی. تو اس لیے انسان گھبرا کر اور وقتی فائدے کی خاطر فوراً جھوٹ سے کام نہ لے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور یاد کرو وہ دن، نحشرہم، ہم اکٹھا کریں گے ان کو. حشر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سمیٹنا، اکٹھا کرنا. ان کو کن کو؟ کافروں کو، ان کے معبودوں کو، سارے انسانوں کو. جمیعاً، سب کے سب کو، یعنی قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن ہم سب لوگوں کو ایک جگہ جمع کر لیں گے. ثم نقول، پھر ہم کہیں گے، للذین اشرکوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم، کہاں ہے تمہارے شریک، کہاں ہے تمہارے معبود جن کو تم اللہ کے مقابل شریک ٹھہراتے تھے. الذین، وہ جو، کنتم تزعمون، تھے تم دعویٰ کرتے، زعم رکھتے، سمجھتے، کیا؟ کہ وہ ہمارے خدا ہے. کہاں گئے وہ تمہارے الہ؟ کہاں گئے تمہارے خدا؟
جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ وہ خدا کے ساتھ شریک ہیں. یہاں پر یہ جو لفظ ہے نا ثم، تراخی زمان کے لیے آتا ہے، یعنی یہ کام اب ہوا، پھر یہ ہوگا، پھر اردو میں بھی آپ دیکھیے پھر کس چیز کو ظاہر کرتا ہے، سیکوینس کو، اور اس کے ساتھ تاخیر کو بھی ظاہر کرتا ہے. تو تراخی زمان کا مطلب یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ذرا میدان حشر کا نقشہ. ہم ان سب کو، ان کو اور ان کے معبودوں سب کو اکٹھا کر لیں گے، ہو گئے. اور کتنے عرصے کا ہے وہ دن؟ 50,000 سال. حشر ہو گیا، کھڑے ہیں لوگ، کھڑے ہیں. آپ کو معلوم ہے نا کہ حساب فوراً تو نہیں شروع ہو جائے گا. یہ نہیں کہ حشر ہوا اور اس کے فوراً بعد ان سے سوال شروع ہو گئے، یہ نہیں ہے سما کا مطلب. سما کا کیا مطلب ہے؟ ایک وقت کے بعد جب ان کا حساب شروع ہوگا. سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ حساب میں پار کون لوگ ہوں گے؟ ایمان والے. ان کو حساب کا وقت بہت مختصر لگے گا، ان کو زیادہ انتظار کی زحمت نہیں کرنی پڑے گی، اگرچہ ایک وقت ایسا بھی ہوگا. اب آپ دیکھیں نا 50,000 سال کا وقت ہے، کتنے مرحلے ہوں گے اس میں، کتنا وقت لگے گا، اور ساری مخلوق ایک جگہ جمع ہے. اور آپ یاد رکھیے کہ اس دن ہم سب کو بھی وہیں ہونا ہے. دنیا میں تو رش سے، بھیڑ سے گھبرا کے ہم چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہاں سب کو جمع ہونا. پہلی بات ہے کہ حساب شروع ہونے میں بھی دیر لگے گی یا نہیں. چاہے کسی کا حساب فوراً بھی ہو جائے اور وہ جلدی سے پار ہو جائے اور جلدی اس کا انتظار ختم ہو جائے، تو بھی حساب شروع ہونے میں جو وقت لگے گا اس میں تو سب کو انتظار کرنے پڑے گا نا. مومن کے لیے وہ وقت فرض نماز جتنا ہوگا، یعنی جو بعد کے حساب شروع ہو جائے گا تو پھر اس کو بہت جلدی فارغ کر دیا جائے گا. جب کسی جگہ بہت رش ہو، بہت لوگوں، تو کیا دل چاہتا ہے؟ اگر لائن لمبی ہو تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ کب باری آئے گی؟ چلو چھوڑو، آج رہ نہیں دیتے ہیں یہ کام، چلو چلتے ہیں واپس. کیوں چھوڑ کے گھر آ جاتے ہیں؟ نہیں، اتنا انتظار نہیں ہو سکتا. وہاں کہاں جائیں گے؟ کسی کے پاس بھی نہیں. تو وہ انتظار تو سبھی کو کرنا پڑے گا، جس میں انبیاء علیہ السلام بھی انتظار کر رہے ہوں گے. کس کا؟ حساب شروع ہونے کا. پھر ایک پیغمبر کے پاس لوگ جائیں گے، پھر دوسرے، پھر تیسرے کے بعد، حتیٰ کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. پھر آپ سجدے میں پڑیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، پھر حساب شروع ہوگا. اب حساب شروع ہوگا تو اہل ایمان کا وقت کم لگے گا اور وہ فوراً نکل جائیں گے. جیسے وی آئی پیز ہوتے ہیں نا، کہیں پر بھی، ایئرپورٹ پہ بھی، اور بھی بہت سی جگہوں پر جو وی آئی پیز ہوتے ہیں ان کو رکنا نہیں پڑتا. 92 کی بات ہے یا کچھ اس طرح. حج پہ ہم جا رہے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ جب حج پہ جاتے ہیں تو جدہ میں جو ایئرپورٹ ہے اس پر طویل انتظار ہوتا ہے، کیونکہ بعض اوقات وہ سلو کام ہو رہا ہوتا ہے یا زبان نہ سمجھنے کی وجہ سے بھی بعض اوقات تاخیر ہو رہی ہوتی. تو جس فلائٹ پہ ہم تھے اترے اور ہم سب ابھی آ کے لائنوں میں کھڑے ہوئے، تو اتنے میں کسی نے آ کے پکارا ایک شخص کا نام، اور وہ اس کو وہ پیچھے سے نکال کے فوراً آگے لے گئے. اور میں دیکھتی رہ گئی، اور اس وقت میں نے دعا مانگی کہ یا رب قیامت کے دن ہمیں اسی طرح لائن سے نکال کے فوراً بے حساب بخش دینا. اللہ تعالیٰ نے وہ دعا دنیا میں قبول کی، اور بہت دفعہ ایسے ہوا کہ ایک بار نہیں کئی بار، کئی ایسے ایئرپورٹس پہ گئے کہ جہاں پر اترتے ہوئے میں عام طور پہ سب سے بعد میں اترتی ہوں، کیونکہ اس وقت ایک بھاگ دوڑ ہوتی ہے، تو میں سوچتی ہوں چلیں یہ بھاگ لیں ایک دفعہ، پھر سب نے جانا ہی نا، یہاں تو کسی نے بھی نہیں بیٹھنا، تو نکل جائیں گے. کہ این جہاز سے آ کر اٹھا کر لے گئے اور کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں ہوئی. تو بعض اوقات میں سوچتی ہوں کہ انسان آخرت کے لیے سوچے تو اللہ تعالیٰ وہ دنیا میں بھی انسان کو دکھا دیتا. بہرحال دنیا کا تو سب دنیا میں ہے، لیکن اصل چیز تو آخرت ہے. تو وہ دن ہمیں ہر وقت اور ہر موقع پہ اور ہر روز یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں ہمارا کیا حال ہوگا، وہاں ہماری کیا پہچان ہوگی، وہاں ہمارا کیا نام ہوگا، وہاں کون پوچھے گا. ہاں ایک صورت ہے، اگر آپ اللہ کے پیارے ہیں، مقرب ہیں، تو پھر آپ کو حشر کے میدان میں جو انتظار کا وقت ہے وہ بھی وہ نور کے ممبروں پر اور عرش الہی کے سائے تلے اور صالحین کے ساتھ اور نیک لوگوں کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا. اسی لیے بڑے بڑے پیغمبر بھی کیا دعا مانگتے تھے کہ یا رب تو ہمیں صالحین کے ساتھ اٹھا، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ کر، کیونکہ ان کا ساتھ ہوگا تو پھر جلدی جلدی سارے کام ہو جائیں گے. بہرحال اب یہاں پر ثم، پھر، اور پھر کیا معنی دیتا ہے؟ پھر وہ زمانے گزریں گے، انتظار کرتے رہیں گے، پھر ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے، ان کا حساب لیں گے، پھر ہم ان سے پوچھیں گے ہاں بھئی کہاں ہے تمہارے شریک جن کو تم سمجھتے تھے کہ یہ تمہیں چھڑائیں گے یہاں اور تمہیں بچائیں گے اور تمہارے سفارشی ہیں اور تمہارے کام آئیں گے. کہ این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون،
جن پر تمہیں بڑا زوم تھا، جن کا تم بڑا دعویٰ کرتے تھے. سورۃ القصص میں بھی آتا ہے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. جس دن وہ انہیں پکارے گا پھر فرمائے گا کہاں ہے میرے وہ شریک جن کو تم شریک سمجھتے تھے. سورۃ الانعام آیت 94 میں آتا ہے وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ. ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشی کو نہیں دیکھ رہے، وہ کہاں گئے؟ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ، کہ وہ تمہارے میں شریک ہیں، یعنی تمہارے معاملات میں. لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. تمہارے درمیان سارے رشتے ناتے کٹ گئے اور تم سے وہ گم ہو گئے، کھو گئے کہیں، جن کے بارے میں تم بڑا زوم رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے کام آئیں گے. آج تو کوئی بھی کام آنے والا نہیں. سورۃ غافر آیت 73 میں آتا ہے ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ. پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جن کو تم اللہ کے سوا شریک سمجھتے تھے. قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے اوہ وہ تو کہیں کھو گئے، وہ تو پتہ نہیں کہاں گئے، وہ تو اویلیبل ہی نہیں. تو اویلیبل کہاں سے ہوتے، وہ کہیں تھے ہی نہیں، ان کا تو کوئی اختیار تھا ہی نہیں. ان سے جو کچھ تم نے ایسوسیٹ کر رکھا تھا وہ تو سراسر جھوٹ تھا، باطل تھا. ثم لم تکن فتنتهم، ثم پھر، اب یہ پھر جو ہے پھر انتظار کے بعد وہ کہیں گے کہاں ہے وہ، ڈھونڈیں گے، ادھر دیکھیں گے، ادھر اس کو پکاریں گے، اس کو ڈھونڈیں گے، کوئی کہیں سے بھی نہیں ملے گا. تو کیا کریں گے؟ لم تکن فتنتهم، نہ ہوگا ان کا جواب. یا فتنہ سے مراد جواب ہے، معذرت، جواب. اصل فتنہ کا لفظ جو ہے یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور عام طور پہ یہ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ آزمائش کے معنوں میں، مصیبت کے معنوں میں، فساد کے معنوں میں، کفر کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، عذاب اور دکھ کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن عذر کے معنوں میں بھی ہوتا ہے، بہانہ کرنا، معذرت کرنا، حجت کرنا. تو ان کا جو بہانہ ہوگا یا ان کا جو جواب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہیں گے واللہ، قسم اللہ کی، ربنا، جو رب ہے ہمارا، ما کننا مشرکین، ہم تو شرک ہی نہیں کرتے تھے، ہم تو شرک کرنے والے تھے ہی نہیں. یعنی ان کا جو جواب جھوٹ پر مبنی ہوگا تو اس جھوٹے جواب کو فتنہ کہا جائے گا. صرف جواب نہیں بلکہ جھوٹا جواب. اس جواب کو جھوٹا کیوں کہا گیا؟ وہ دنیا میں تو شرک کر رہے تھے اور وہاں جا کے کہیں گے ہم تو شرک نہیں کرتے تھے. تو یہ ان کی محض خوش فہمی اور خوش خیالی ہوگی کہ وہ جھوٹ سے اللہ تعالیٰ کو منا لیں گے. جیسے دنیا میں وہ جھوٹ کے عادی تھے، وہ وہاں بھی جھوٹ سے کام لینا چاہیں گے، اس سوال جواب میں بھی جھوٹ بول کر بچنا چاہیں گے. اور یاد رکھیے کہ ابھی پیچھے جھوٹ کی بات ہوئی تھی نا، کہ جھوٹا جواب جو ہوتا ہے وہ دراصل ایک فتنہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جھوٹا جواب ایک فتنہ ہوتا ہے، یعنی انسان کے لیے فتنہ بن جاتا ہے نا، مصیبت بن جاتا ہے. اب دیکھیے کہ اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے، بہت بڑی عبرت ہے. کیسے؟ مثلاً آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان دنیا میں اپنے عقائد کے معاملے میں دھوکے کا شکار ہوتا ہے. اس کے عقائد سچائی، حق اور صدق کی بجائے جھوٹ یا باطل پر مبنی ہوتے ہیں. مثلاً باطل پر مبنی عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے شرک. یہ مشکل بات کر رہی ہوں، سمجھ آ رہی؟ اسی طرح دین کے معاملے میں بعض اوقات ہم باطل خیالات کا شکار ہوتے ہیں، چیزوں کو اس طرح دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں جس طرح وہ ہوتی نہیں ہے، اصل ان کی وہ نہیں ہوتی، حقیقت وہ نہیں ہوتی. لیکن ہم حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتے، حقیقت قبول نہیں کرنا چاہتے. لہذا جب بھی ہمیں قرآن کا کوئی حکم بتاتا ہے یا سامنے آتا ہے تو ہم فوراً کیا کرتے ہیں؟ جھٹلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں تمہیں صحیح سمجھ نہیں آئی، اصل بات تو یوں ہے. اور کون سی بات نکالتے ہیں اس میں سے؟ اپنی مرضی کی، جو اپنے فیور میں جاتی. کیا یہ انسان کے لیے فتنہ نہیں ہے؟ آیات کے اندر تحریف کرنا، آیات کو اپنے موقع محل سے ہٹا دینا، یہ سب کیا ہے انسان کے لیے؟ فتنہ. یعنی اس سے بڑی آزمائش انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جس چیز کو جس طرح دیکھ رہا ہے وہ ویسی ہے ہی کوئی نہیں. کیا یہ آزمائش میں پڑنا نہیں ہے کہ ایک چیز کو آپ کچھ سمجھ رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کچھ اور ہے؟ مثلاً
بہت سے لوگ کیا سمجھتے کہ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی زندگی نہیں، کوئی قیامت نہیں، کوئی قبر کا عذاب نہیں، کوئی دوبارہ جی اٹھنا نہیں. یہ ہے نا لوگوں کے خیالات یا نہیں؟ اور وہ اس پر بڑے مطمئن بھی ہیں، راضی ہیں، خوش ہیں. کیا ایسے لوگ فتنے میں نہیں پڑے ہوئے؟ امتحان نہیں ہے ان کا، یہ ان کے اوپر یہ آزمائش نہیں ہے؟ کیونکہ جو ہی ان کی آنکھیں بند ہوں گی تو وہ تو ایسی ایسی حقیقتیں دیکھیں گے کہ جن کا کبھی انہوں نے سوچا بھی نہ تھا. اب آپ خود سوچیں، ایک شخص اگر یہ سوچ کے مر رہا ہے کہ مجھے دوبارہ کوئی نہیں اٹھنا، اور اسے اٹھا دیا جائے تو کیا حال ہوگا اس کا؟ یہ چیز اس کے لیے کیا ہوگی؟ فتنہ، آزمائش. تو یہاں یہی معنی ہے فتنہ کا، یہ جھوٹا جواب. ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما کننا مشرکین. اور ویسے دیکھیے کہ فتنہ ٹیسٹ کو بھی کہتے ہیں نا، امتحان کو کہتے ہیں. تو جب آپ کا کوئی سوال آتا ہے امتحان میں تو جواب کو کیا کہیں گے آپ؟ آزمائش ہے نا. کیوں آزمائش ہے؟ جواب یہ لکھیں یا یہ لکھیں. غلط کو صحیح سمجھ کے لکھ دیتے ہیں اور پھر وہ غلط نکل آتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں اوہ یہ کیا، میں نے تو یہ نہیں سمجھا تھا، میرے خیال میں تو ایسے تھا. تو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کسی بھی سوال کا جو جواب ہوتا ہے وہ انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک امتحان ہوتا ہے. اور اس امتحان میں جو کچھ وہ سوچ رہا ہے جواب وہ ٹھیک ہے تو پناہ ہے، اور اگر غلط ہے تو کوئی پناہ نہیں. تو یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن ان کا یہ جواب اور ان کی یہ جھوٹی قسم اور اتنے اوور کانفیڈنٹ ہو کے یہ کہنا کہ قسم اللہ کی جو ہمارا رب ہے ہم شرک کرتے ہی نہیں تھے، یہ تو ہمارے اوپر ایسے الزام ہے، یہ سب باتیں ان کو فائدہ نہ دیں گی. دنیا میں بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک کام کر چکے ہوتے ہیں، مثلا بچے نے کوئی کام کیا غلط، آپ اس سے فوراً پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا، تو کیا جواب ہوتا ہے اس کا؟ ایک فوری ری ایکشن آتا ہے، نہیں میں نے تو نہیں کیا. حالانکہ جب وہ آہستہ سے آرام سے پھر سوچتے تو کہتے کیا تو میں نہیں تھا. تو یہ جواب اس کا غلط کیا بنے گا؟ اب اس کے لیے فتنہ نہیں بنے گا، اس کا اعتماد کھویا جائے گا اور کتنے آگے مسائل اس سے ہوں گے. سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ انسان کی حماقت آپ دیکھیں، دنیا میں بھی ہم جب جھوٹ بولتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے. تو جو دنیا میں جھوٹ کے عادی ہوتے ہیں اور یہ بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کا رب ان کو دیکھ رہا ہے، یہ جان رہا ہے، ان کو قیامت کے دن بھی وہی بری عادت پڑی ہوگی اور وہ وہاں بھی اسی طرح صاف جھوٹ بول دیں گے اور ان کو کوئی شرم نہ آئے گی، حالانکہ وہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. کیونکہ ایک جھوٹ جو ہے وہ کئی جھوٹوں کو جنم دیتا ہے. انظر، دیکھو، کیف کذبوا علی انفسہم، کس طرح انہوں نے جھوٹ بولا اپنے نفسوں پر. اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو انہی کے خلاف ثابت کر رہے ہیں کہ ان کا یہ جھوٹ اب انہی کے خلاف جانے والا ہے. بالکل اسی طرح جیسے اس بچے کا جھوٹ جس نے غلط کام کیا اور جس کے غلط کام کو نوٹس بھی کیا گیا ہو اور جس کے پروفز بھی موجود ہوں، جب وہ انکار کرتا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کے جھوٹ کا؟ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے؟ اس کو دوہری سزا دی جاتی ہے، ایک تو کام خراب کرنے کی اور دوسرے اس کو ماں پٹائی کرتے ہوئے کیا کہتی ہے؟ جھوٹ بولتے ہو. تو ان کا یہ جھوٹ انہی کے خلاف پڑے گا. انظر کیف کذبوا علی انفسہم. اور یاد رکھیں کہ یہ تو میدان حشر کی بات ہے نا. دنیا میں جب بھی کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ دراصل اپنے خلاف ایک حجت قائم کر رہا ہوتا ہے، علی انفسہم ہی جا رہا ہوتا ہے. وضل عنہم، اور ضائع ہو جائیں گے ان سے، کھو جائیں گے ان سے، گم ہو جائیں گے ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ جھوٹ گھڑتے تھے، ان کے سارے جھوٹ ان سے گم ہو جائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کون سے جھوٹ وہ گھڑتے تھے؟ جیسے بتوں کو سفارشی سمجھتے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے. تو یہ ساری باتیں کہیں ان کو کوئی اس کا پروف ملے گا ہی نہیں، کوئی دلیل نہیں ملے گی، وہ اسے ثابت ہی نہیں کر سکیں گے. یعنی شرک کے ساتھ قرآن پاک میں بار بار آتا ہے ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے ساتھ کوئی دلیل ہی نہیں اتاری. یعنی قیامت کے دن یہ شرک کیا ہوگا؟ بے دلیل ہو جائے گا، کوئی پروف ہی نہیں لا سکیں گے، کوئی حجت پیش ہی نہیں کر سکیں گے. آپ دیکھیے کہ پیچھے انہوں نے کہا کہ ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک اور جگہ پر میں نے آپ کو وہ آیت بتائی کہ جب ان سے پوچھا جائے گا، سورۃ غافر 73،
کہ ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون من دون اللہ، کہاں ہے وہ شریک تمہارے جن کو اللہ کو چھوڑ کے تم پکارتے تھے؟ قالوا ضلوا عنا، وہاں کہیں گے وہ تو ہم سے گم ہو گئے، اور یہاں کہیں گے ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ دو جواب کیوں ہوں گے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں دو سچویشنز قیامت کے دن کی بتائی جا رہی ہیں، جس میں ایک جگہ یہ کچھ جواب دیتے ہیں، دوسری جگہ کچھ اور جواب دیتے ہیں۔ تو یہ ان کے بیان بدلے ہوئے کیوں ہیں؟ سوال میرا سمجھیے، میرا سوال یہ ہے کہ ایک آیت میں آتا ہے وہ کہیں گے کہ ہم نے اللہ کی قسم شرک کیا ہی نہیں، دوسری جگہ کہیں گے کہ وہ ہمارے شریک تو کہیں کھو گئے ہیں۔ تو یہ دو جواب کیوں ہیں؟ بنیادی طور پر وہ معاملہ اصل میں 50,000 سال کا ہے۔ اتنے لمبے دن میں بیان بدلتے رہیں گے، ایک چیز ٹرائی کریں گے وہ نہیں چلی، پھر ایک اور بہانہ لائیں گے وہ نہیں چلے گا، پھر کوئی اور بات کریں گے، کیونکہ کوئی اعتبار اور ایمان تو ان کا ہے ہی نہیں کہ وہ کسی ایک بات پہ رہیں۔ تو ان کے بدلتے بیان جو ہیں ان کا ذکر ہے۔ قرآن میں کنٹراڈکشن نہیں ہے، کیونکہ کوئی شخص آپ سے یہ کہہ سکتا ہے دیکھیے جی قرآن میں ایک جگہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب ان سے پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے ہم نے شرک نہیں کیا، دوسری جگہ وہ کہیں گے ہمارے معبود ہم سے کھو گئے، یعنی گویا انڈائریکٹلی اقرار کر رہے ہیں معبودوں کا۔ تو قرآن میں کنٹراڈکشن نہیں ہے، اصل بات موقع کی ہے کہ وہ موقع اتنا محیب اور طویل ہوگا کہ اس میں وہ اپنے آپ کو مصیبت سے نکالنے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے بیان بدلتے رہیں گے، یا یہ کہ ان میں کوئی اتفاق نہیں ہوگا، ایک کچھ کہے گا دوسرا کچھ اور کہہ رہا ہوگا۔ اب آپ آیت کا انداز بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے، انظر دیکھو، اب کس کو کہا جا رہا ہے؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابھی تو یہ دن آیا ہی نہیں، تو پھر دیکھو کس کو؟ دیکھیے نا، کوئی چیز پیش ہی نہیں آئی، سامنے ہے ہی نہیں، تو پھر کہا جا رہا ہے دیکھو، انظر۔ یہ کلام کا ایک انداز ہے کہ مستقبل کی وہ بات جو اتنی سچی اور یقینی ہو کہ گویا وہ ہو بھی چکی، اس کے لیے اسلوب زبان کا ایسا ہی استعمال ہوتا ہے گویا وہ سامنے ہے تمہارے، یعنی اس کو ثم لترونها عین الیقین کی جو بات آتی ہے نا کہ اللہ کی بتائی ہوئی بات کیسی ہے؟ بالکل سچ ہے، عین الیقین ہے، وہ جو آئندہ ہوگا اس کو اتنا سچا سمجھو کہ گویا وہ ہو چکا۔ کیف کذبوا ماضی کا صیغہ ہے نا، ہو چکا، جھوٹ بول دیا انہوں نے، اور وضل عنہم، اور کھو گئے ان سے، کھو چکے، یعنی گویا ہو چکے، یقینی بات ہے ایسا ہی ہوگا۔ یہ زبان کا ایک اسلوب ہے، ٹھیک ہے۔ ومنہم، اور ان میں سے، من یستمع الیک، کوئی ایسا بھی ہے جو آپ کی بات خوب سنتا ہے، یستمع غور سے سنتا ہے۔ پیچھے آپ کو بتایا جا چکا ہے، ایک ہوتا ہے سمع سنا، ایک ہوتا ہے سمع الا لسن ٹو کے معنوں میں غور سے سنا، اور ایک ہوتا ہے استماع غور سے سننا۔ ومنہم یعنی بعضہم، من یستمع الیک جو آپ کی بات بہت غور سے سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سمجھتے کچھ نہیں۔ بظاہر یوں لگتا ہے کہ بڑی توجہ سے یا دھیان سے بات سن رہے ہیں، پھر بھی ان کا جواب الٹ ہے، گویا انہوں نے سنا ہی کچھ نہیں۔ تو اس کا کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ سن کے بھی نہیں سن رہے تھے؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر اکنہ، پردے۔ اکنہ جمع ہے کنان کی، کنان کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو ڈھانکا جائے۔ کاف نون، نون اس کا روٹ ہے، کان، کان بھی شاید اسی سے ہے کیونکہ ڈھانپی ہوئی چیز ہے۔ تو ان کے دلوں پر کیا ہے؟ پردے۔ تو جب دل پہ پردہ آ جائے تو بات کوئی سمجھ نہیں آتی۔ ان یفقہوہ، اصل میں تھا اللہ یفقہوہ، کہ اس کو سمجھ نہ سکیں، لا محذوف ہے، چھپا ہوا ہے، اللہ یفقہوہ، تو گویا ان کے دلوں پہ پردے ہیں، اس لیے وہ بات نہیں سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سوچ سمجھ کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے ہوتا ہے۔ تو دل پہ جب پردہ آ جائے تو انسان کو حق نظر بھی آئے تو اس کو نظر نہیں آتا۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ان کے کان بند ہے۔ بالکل ایسے جب کسی کے کان بند ہو تو ایسا لگتا ہے نا جیسے کوئی بوجھ آیا ہوا ہے، کوئی چیز اٹکی بھی ہے۔
ان کے بہرے پن کی طرف اشارہ ہے، یعنی نہ سمجھتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور اگر دیکھیں ہر نشانی، نشانی سے مراد علامت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر دلیل ہو، جیسے شق القمر کا معجزہ، لا یؤمنوا بہا، وہ اس کو مانیں گے ہی نہیں۔ ہر نشانی بھی دیکھیں تو نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دل پہ پردہ ہے، کان میں بوجھ ہے، آنکھوں کے آگے بھی پردہ ہے، دیکھنے کے باوجود کچھ نہیں دیکھتے، سننے کے باوجود کچھ نہیں سنتے، اور اسی طرح دلوں پر بھی پردہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ قرآن ان لوگوں کو پڑھ کے نہیں سنایا جا رہا تھا، یہ لوگ آپ کی مجلسوں میں بھی آتے تھے، یہ مکی صورت یاد رکھی، لیکن چونکہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے۔ اب آپ دیکھیے ذرا کہ کسی کے بھی دل پر کب پردہ آتا ہے، کب آپ کوئی بات نہیں سنتے، کب آپ کچھ نہیں دیکھتے، سامنے پڑی چیز آپ کو دکھائی نہیں دیتی۔ کیوں؟ جب انٹرسٹ ہی نہیں۔ بعض اوقات کسی کو چھوٹی سی چیز ڈھونڈنے کے لیے بھی کہتے ہیں نا کہ یہ نکالو، اگر اس کی مرضی نہ ہو تو فوراً کیا کہیں گے؟ نہیں۔ حالانکہ تھوڑا سا وہ انٹرسٹ لے اور ذرا سی تکلیف اٹھائے، اور جس چیز کے لیے دل ہوتا ہے وہ کہیں بھی کسی نے چھپا کے رکھی ہوئی ہو۔ جیسے بچوں کو آپ اگر انہیں کوئی کام کہیں تو وہ یہ پوچھیں کہاں ہے، کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے ہی نہیں، اور جو ان کی مرضی کی چیزیں ان سے آپ کتنا بھی چھپا کے رکھیں وہ ڈھونڈ نکالیں گے۔ تو اصل فرق کس چیز کا ہے پھر؟ دلچسپی کا ہے، شوق کا ہے، اپنے اندر کی طلب کا ہے، کیونکہ ان کا دل بند ہے نا، اسی لیے پہلے دل کی بات ہوئی۔ سننا اور دیکھنا اگر دل کھلا ہو تب فائدہ دیتا ہے، دل پہ پردہ ہو تو سنا اور دیکھا ہوا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ حتی اذا جاؤک، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، آپ سے جھگڑا کرتے ہیں، جدال کرتے ہیں۔ کیا جدال کرتے ہیں؟ یقول الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا؟ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلوں کی۔ اساطیر اسطورہ کی جمع ہے، پورا سطر سے، سطر لائن کو کہتے ہیں۔ مراد اس سے بیکار قصے کہانیاں جن کا کوئی مطلب نہ ہو، بے حقیقت ہوں، باطل ہوں۔ یعنی معجزات بھی دیکھتے ہیں، نشانیاں دیکھتے ہیں، مانتے نہیں، آپ کا کلام سنتے ہیں، سنتے نہیں، اور یہ سب سن جان کے دیکھ کے پھر جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے بحثیں شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ تم پیش کر رہے ہو اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، بس پچھلے لوگوں کی پرانی کہانیاں ہیں جن کا کوئی مطلب مقصد ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا۔ اور ایسے لوگ ہر دور میں موجود ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ ان کی آنکھوں میں آنسو بھر جاتے ہیں، ان کا دل کھل جاتا ہے، وہ فوراً رجوع کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سن پڑھ کے کہتے ہیں ہمیں تو اس میں سے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، اور ان کے نزدیک ان باتوں میں کوئی سینس نہیں بنتی۔ اب آپ دیکھیں کہ جدل جو ہے، یجادلون، مجادلہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ کیا کفار سے دین کے لیے جدال جائز ہے؟ جائز ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے کہا کہ قتال جائز ہے تو آپ کا نہیں تو نہیں، جب ضرورت ہو، اگر کوئی آپ کو مار رہا ہو تو آپ پوچھیں گے کسی سے کہ میں اس کو ماروں؟ یہ تو بالکل نیچرل ہے، فوراً آپ کا ری ایکشن ہوگا۔ اچھا، اسی طرح اگر کوئی آپ سے بحث کر رہا ہو تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر تو کوئی شخص حق کو سمجھنا چاہتا ہے تو پھر تو آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص محض کھیل تماشے کے طور پہ کام کرنا چاہتا ہے، یعنی جہالت پر اترا ہوا ہے، وہ دلائل سے زیادہ دھمکیوں پہ اور مذاق اڑانے پہ آ گیا ہے، تو ایسے لوگوں کو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کالو سلامہ۔ یعنی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو لا علم ہوتے ہیں، ناسمجھ ہوتے ہیں، سنی سنائی باتیں لے کے آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور آ کے آپ سے جھگڑنے لگتے ہیں، آپ نے یہ کیوں کہا، آپ یہ کیوں کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا۔ اب اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ شخص لا علم ہے، اس کو بتا دینا چاہیے تو ضرور بتائیں، اور اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جاننا کچھ نہیں چاہتا اور یہ بحث برائے بحث کر رہا ہے جس کا نتیجہ سوائے فساد کے کچھ نہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اعراض برتنا چاہیے۔ اب جدال کی ایک بہترین مثال ڈاکٹر ذاکر نائک کی لیکچرز ہیں، یہ بھی ایک طرح سے جدال ہے۔ یہ جو بھی کانٹیسٹ ہوتے ہیں، جو بھی ڈائلاگز ہوتے ہیں مسلم اسکالرز کے درمیان اور نان مسلم اسکالرز کے درمیان، یہ جدال کی ایک قسم ہوتی۔ لیکن یاد رکھیے کہ جدال میں صرف وہ پڑھے جس کا علم پختہ ہو۔ اگر کوئی کچے علم کے ساتھ جدال میں جا پڑے تو وہ الٹا
رسوائی اور نقصان کا سبب بنے گا. اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں قطعی علم ہے، یقینی، اور آپ کانفیڈنس ہے، تو کوئی آپ کے اوپر حجت بازی کرے، دین کے خلاف کوئی بات کرے تو آپ کیا کریں؟ جواب دیں. لیکن اگر آپ خود ہی شیکی، خود ہی آپ کو پکا یقین نہیں، اور محض ایک سنا سنایا سا علم ہے آپ کے پاس، تو پھر پرہیز کریں. کیا سمجھ میں آئی؟ یہ بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ ہر روز جدال ہوتے ہیں گھروں میں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر آپ کسی سے کشتی لڑنے لگے اور آپ کے پاس طاقت ہے ہی نہیں، تیاری نہیں کی آپ نے. جو لوگ کشتی لڑتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے کتنی تیاری، بہت تیاری کرتے ہیں نا، بہت فٹ ہوتے ہیں. اب اگر آپ نے تیاری نہیں کی اور آپ کشتی میں پڑ گئے تو کیا ہوگا؟ منہ کی کھائیں گے، پٹ جائیں گے، ایسی مار پڑے گی کہ کئی دن اٹھ نہیں سکیں گے. تو پھر کیا بہتر ہے؟ کالو سلام، معذرت کر لیں. یعنی اگر آپ کو دوڑنا نہیں آتا تو آپ کیوں مقابلے میں شریک ہو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ دوڑنا جانتے ہیں، آپ فٹ ہیں، اسمارٹ ہیں، آپ کے پاس علم ہے، دلیل ہے، اور آپ دلیل پیش کرنا بھی جانتے ہیں اور حاضر دماغ بھی ہیں، تو پھر آپ جواب دیں. تو یہ دیکھیے کہ دین کے احکام پر عمل کرنے کے ساتھ حکمت بہت ضروری ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ بلیک اینڈ وائٹ میں جواب. جدال جائز ہے؟ بتائیے مفتی صاحب. جی بالکل جائز ہے، اب میں جا رہا ہوں جدال کرنے. اگلا حصہ بھی ذرا سمجھ لیجئے کہ اگر آپ فٹ ہیں اس کے لیے تو جدال کیجئے، ورنہ جدال نہ کیجئے. اور بعض اوقات تھوڑا علم حاصل کر کے جدال شروع کر دینا، یہ کیا ہے؟ دراصل بہت نقصان دہ بات ہے. اگر آپ کو یہ فیلڈ چننا ہے تو پھر اس فیلڈ میں جو کامیاب لوگ ہیں ان کی ذرا مثالیں سامنے رکھیں، ان جیسے دلائل یاد کریں ساری کتابوں سے، اتنا حافظہ لائیں اور پھر مسلسل پریکٹس میں رہیں. کیونکہ کوئی کتنا بھی بڑا پہلوان ہو، اگر کچھ عرصے تک پریکٹس چھوڑ دے تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا. تو اس کے لیے مسلسل آپ کو پھر مطالعے کی ضرورت رہتی. پھر آپ کسی خاص فیلڈ میں ماہر بنتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ جائیے جدال کیجیے. لیکن عام طور پر ہر ایک کو جدال نہیں کرنا چاہیے. سورۃ النحل میں آتا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب کے ساتھ ڈائلاگ کرو، جدال کرو، لیکن کس طریقے پر؟ یہ احسن، جو سب سے اچھا ہو. احسن میں پھر علمی پختگی بھی آتی ہے. یعنی احسن سے مراد صرف خوبصورت انداز سے بات کرنا نہیں، بلکہ احسن میں پھر پوری تیاری بھی شامل ہے. اچھے سے جدال تو جب ہی کر سکیں گے نا جب آپ پوری طرح پریپیئرڈ ہوں گے، تیار ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ آپ کے پاس آ کے کہتے تھے کہ یہ تو قصے کہانیاں ہیں اور کوئی ان کا مطلب نہیں. تو ایسے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت کے ساتھ حسب ضرورت جواب دیتے تھے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ روکتے ہیں اس سے. ینہونا کا لفظ نہیون سے ہے، نون ہے یہ. نہیں کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روکنا. نہیں عن المنکر کا کیا معنی ہے؟ برائی سے روکنا. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، اور وہ روکتے ہیں اس سے. کس سے روکتے ہیں اور کون روکتے ہیں؟ مجادلین روکتے ہیں، جھگڑنے والے کافر روکتے ہیں. کن کو؟ عامت الناس کو. کس سے؟ وحی الہی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے. وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور وہ دور ہوتے ہیں اس سے، بھاگتے ہیں اس سے. کون؟ وہ خود بھی حق سے دور بھاگتے ہیں، اور اگر کسی اور کو دیکھتے ہیں کہ وہ حق کے قریب آ رہا ہے تو اس کو بھی روکتے ہیں. جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں یصدون عن سبیل اللہ، یعنی ہر طریقہ اختیار کرتے ہیں لوگوں کو حق سے دور کرنے کے لیے. ہر ہتھ کنڈا اور پاسبل مینز استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگ حق کی طرف نہ آنے پائیں. انہیں حق سے ضد، سچائی سے نفرت ہے. وَإِن يُهْلِكُونَ، اور نہیں وہ ہلاک کرتے، الا مگر، انفسہم، اپنے نفسوں کو. ایسا کرنا ان کی اپنی ہلاکت کا ذریعہ بنتا ہے، یہ ان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے. کیا؟ دین سے روکنا اور دین سے رکنا. الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی لائی ہوئی تعلیم کو وہ نقصان نہیں دے سکتے، بلکہ
وہ خود کو خود نقصان دیتے ہیں. وما یشعرون، اور نہیں وہ شعور رکھتے. اگر شعور رکھتے تو ایسا نہ کرتے، کیونکہ جس کو سمجھ نہیں وہی غلط کام کرے گا نا. اور عام طور پر ایسے لوگ ان ساری کارروائیوں کو بہت عمدہ کام سمجھتے ہیں، اچیومنٹ سمجھتے ہیں. نہیں، جب وہ لوگوں کو دین سے روکتے ہیں اور رکتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. اور یہ کسی انسان کی کس قدر ناسمجھی ہو سکتی ہے، خود فریبی ہو سکتی ہے، اور کتنی بڑی ہلاکت ہے اس شخص کی کہ جو غلط کام کرے اور پھر اس کو غلطی کا احساس بھی نہ ہو، غلطی کا شعور بھی نہ ہو، وہ غلطی کو غلطی مان ہی نہ رہا ہو، غلطی کو غلطی دیکھ ہی نہ رہا ہو. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور اس طرح وہ اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں. تو یہاں ہلاکت کے اسباب میں کیا کیا چیز شامل ہے؟ دین سے روکنا، دین سے رکنا، دین سے دور بھاگنا، ناسمجھی سے کام لینا، اپنی غلطی کو غلطی نہ ماننا، غلطی کو غلطی نہ سمجھنا، بے شعور ہونا، ناسمجھ ہونا. اسی لیے وہ دعا سکھائی گئی نا ہمیں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ اللہ جو حق ہے اسے ہمیں حق ہی دکھا اور ہمیں اس کے اتباع کی توفیق دے، اور جو باطل ہے ہمیں اس کو باطل دکھا اور ہمیں اس سے اجتناب کی توفیق دے. قرآن پاک کی ایک اور آیت میں بھی آتا ہے، افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، کیا پھر وہ شخص، افمن زین لہ، کہ خوبصورت بنا دیا گیا اس کے لیے، سوء عملہ، اس کا برا عمل، کہ ایسا شخص جس کا برا عمل اس کے لیے خوبصورت بنا دیا گیا ہو، وہ اس کو خوبصورت دیکھتا ہو، فرآہ حسنا، تو بالکل ایسے نہیں جیسے کسی کو گندگی کا ڈھیر بہت خوبصورت چیز نظر آتی ہو. تو پھر فإن اللہ یضل من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، کہ وہ حق کو بدصورت دیکھتا ہے اور باطل کو خوبصورت دیکھتا ہے. تو پھر جو شخص جس چیز کو خوبصورت دیکھتا ہے وہ کیا کرے گا؟ اسی کے پیچھے جائے گا، اسی کے پیچھے بھاگے گا. اور جس چیز کو وہ اچھا نہیں دیکھتا، جو اس کے دل پہ گراں ہے، جو اس کو پسند نہیں، وہ اس سے دور بھاگے گا. یعنی کسی بھی چیز سے دور بھاگنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ عام طور پر بھی ناپسندیدگی. اور ناپسندیدگی کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کسی شخص کی نگاہوں میں کسی چیز کا نہ جچنا، ناپسند آنا. تو اب دھوکہ کس نے کھایا؟ نگاہ نے. جو اچھی چیز تھی اس کو اس نے کیا سمجھا؟ برا، اسی لیے اس سے دور بھاگا. اور جو چیز حقیقت میں نقصان دہ تھی اس کو اس نے کیا سمجھ لیا؟ خوبصورت. اب ایک شخص جھوٹ بولے اور پھر وہ جھوٹ پر خوش بھی ہو، غلط کام کرے اور اس غلطی پر وہ اکڑے بھی، برائی کے اوپر وہ فخر کرے، تو ایسے شخص کی حماقت کا کیا ٹھکانہ، کہ جو باطل پر راضی ہو جائے اور پھر اس پر مطمئن ہو جائے. ایسا شخص کہاں سے ہدایت پا سکتا ہے؟ ہدایت پا ہی نہیں سکتا. تو ہدایت پانے کے لیے کیا شرط ہے؟ سچائی کی طلب، سچا ہونا، اور سچائی کی تلاش میں رہنا، اور سچائی نظر آنے پر جس کا دل گواہی دے کہ سچائی ہے، پھر اس کو مان لینا، اس کو قبول کر لینا، اڈاپٹ کر لینا. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ دراصل کیا ہے؟ ناسمجھ. وما یشعرون. اور ویسے بھی جو شخص حق سے دور بھاگتا ہے اور دوسروں کو بھی حق سے دور کرتا ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، دراصل اپنے آپ کو ہی ہلاکت میں ڈال رہا ہوتا ہے. وما یہلکون الا انفسہم ولو تری، اور کاش تم دیکھتے. کس کو خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس کے بعد جو بھی اس آیت کا مخاطب. کاش تم دیکھ سکو، اذ وقفوا، اس وقت کو جب وہ کھڑے کیے جائیں گے. وہ خود نہیں کھڑے ہوں گے، ان کو کھڑا کیا جائے گا. کہاں؟ علی النار، آگ پر. یعنی آگ ایسی چیز ہے کہ جہاں خود کوئی نہیں جا کے کھڑا ہوگا. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر کسی جگہ آگ لگی ہوئی ہو تو ایک انسان انٹرسٹ لے کے اسے نہیں دیکھ سکتا کہ اچھا کیسی لگی ہے، تو کوئی جائزہ لینا شروع کر دیتے یا وہ اس میں خوش ہو. نہیں، تو وہاں بھی آگ کے کنارے جا کر جب وہ کھڑے ہوں گے، اس وقت ان کی جو حالت ہوگی، کاش وہ حالت آج آپ دیکھ سکتے. یعنی وہ دن جو کل نظر آنے والا ہے وہ آج نظر آ جائے، تو پھر
بات ہی کیا ہے. اس وقت آگ پہ کھڑے ہو کر وہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ فقالو، وہ کہیں گے یا لیتنا، اے کاش کہ ہم، تمنا کریں گے، نردو، ہم لوٹائے جائیں، پھیرے جائیں، واپس لائے جائیں. کہاں؟ دنیا میں. ولا نکذب، اور نہ ہم جھٹلائیں. کس کو؟ بآیات ربنا، اپنے رب کی آیات کو. کاش ہمیں ایک چانس اور مل جائے، ہمیں دنیا میں واپس جانے کا موقع مل جائے اور پھر ہم جا کر حق کو بالکل نہ جھٹلائیں. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جائیں مومنوں میں سے، ایمان لانے والوں میں سے. لیکن ان کی یہ تمنا کبھی بھی پوری نہ ہوگی. محال ہے، مستحیل ہے کہ ان کی اس تمنا کو، خواہش کو پورا کیا جائے. تو ہر مجرم قیامت کے دن یہی چاہے گا، کاش ایک دفعہ ایک چانس اور مل جائے تو پھر ہم اچھے کام کر کے آئیں. سورۃ الف لام میم السجدہ میں آتا ہے ربنا ابصرنا وسمعنا، یا رب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، فرجعنا، ہمیں واپس بھیج، نعمل صالحا، کہ ہم اچھے کام کریں، انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے. اب ہمیں یقین آ گیا، اب ہمیں پوری سمجھ آ گئی، ایک چانس ہمیں اور ملنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش وہ اس موقع کو دیکھ سکیں اور جو ایمان اس وقت لائیں گے وہ آج پھر لے آئیں. تو ان کی تمنا کس کس چیز کی ہوگی؟ نمبر 1 نردو، واپس آنے کی. نمبر 2 ولا نکذب بآیات ربنا، ہم آیات کو نہ جھٹلائیں. اور نمبر 3 ونکون من المؤمنین، ہم مومن بن جائیں. لیکن ان کی یہ بات نہیں سنی جائے گی، اس بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، یقین نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بل بدا لہم، بلکہ ان کے لیے ظاہر ہو گئی، یعنی حقیقت سامنے آ گئی ہے، اس لیے اب یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. انجام سامنے آنے پر بدا یبدو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ظاہر ہونا. ظاہر ہو گئی ان کے لیے ما کانوا یخفون، جو کچھ تھے وہ چھپاتے. یخفون، خفیہ رکھتے، چھپاتے. من قبل، اس سے پہلے. کیا خفیہ رکھتے تھے، کیا چھپاتے تھے؟ جو کچھ وہ دلوں میں لیے ہوئے تھے، یعنی شرک یا گناہ، رسولوں کی تصدیق. ولو ردو، اور اگر وہ لوٹائے بھی جائیں، پھیرے جائیں، یعنی دنیا میں ان کو اگر ایک بفرض محال چانس مل بھی جائے، لعادو، البتہ وہ لوٹیں، پلٹیں، لما نہوا عنہ، اسی چیز کی طرف جس سے وہ روکے گئے. یعنی اگر انہیں پھر ایک چانس مل بھی جائے تو وہ کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جو وہ پہلے کرتے آئے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں. اب آپ دیکھیے آج جھوٹ کی بات کس قدر ہو رہی ہے نا، یعنی مین تھیم جو ہے ہر جگہ جھوٹ ہے. اور پیچھے ہم نے سورۃ المائدہ کے آخر میں کیا پڑھا؟ سچائی کے بارے میں، کہ اس دن سچے لوگوں کو ان کا سچ کام آئے گا، اور اس کے برعکس جو بھی جھوٹے لوگ ہیں ان سب کو سخت نقصان اٹھانا پڑے گا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ قیامت کے دن انسان کچھ بھی اپنا چھپا نہ سکے گا. آج جو کچھ وہ دلوں میں چھپا رہے ہیں، جس کا وہ اظہار نہیں کر رہے، وہ کل ظاہر ہو جائے گا. لا تخفى منکم خافیہ، سورۃ الزمر میں آتا ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور کھل جائیں گی ان کے لیے اللہ سے جس کا وہ گمان بھی نہ کرتے تھے، یعنی سامنے آ جائیں گی وہ سب باتیں، اور کھل جائیں گی یا ظاہر ہو جائیں گی ان کے لیے برائیاں جو بھی وہ کمایا کرتے تھے. اب یہاں پر کیا وہ چیز سامنے آئے گی جس کو وہ دنیا میں چھپائے ہوئے تھے؟ کیا سمجھ میں؟ یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے نا بدا لہم ما کانو، بدا کا تعلق کس سے ہے؟ ما سے. ما کیا ہے؟ جو. وہ کہاں ہے جو؟ یخفون، چھپائے ہوئے. کہاں چھپاتا ہے انسان؟ دل میں. یعنی جو دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ قیامت کے دن نکل کے سامنے آ جائے گا. کیا چھپائے ہوئے تھے دل میں؟ منافقت تو ہے مگر یہ صورت مکی ہے نا. کفر بیسیکلی ہے. کفر کا مطلب کیا ہے؟ دل کا اقرار اور زبان سے انکار، یہی کفر ہے نا. یعنی دل گواہی دیتا ہے کہ یہ کائنات ایسے نہیں بن سکتی، لیکن منہ سے بولتے ہی نہیں، مانتے ہی نہیں.
ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے. تو یہ چیز جو انبیاء کی تصدیق ہے یا اللہ رب العزت پر ایمان ہے، یہ ان کے اندر کسی نہ کسی حد تک تو تھا نا، لیکن وہ اسے ظاہر نہیں کرتے تھے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو دل کا یقین ہے اسے زبان سے ظاہر کیا جائے. ایسا ایمان معتبر نہیں جو صرف دل کی حد تک ہو، جس کا زبان اقرار نہ کرے. یعنی رسولوں کی تصدیق جو دل سے وہ کرتے تھے وہ آج تو چھپائے ہوئے ہیں، اقرار نہیں کرتے، اللہ اعلان نہیں بتاتے، لیکن کل وہ سب چھپی ہوئی باتیں سامنے آ جائیں گی اور اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ سب کیا ہیں، یہ بالکل جھوٹے لوگ تھے. اس میں آپ دیکھیے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف مواقع پر یہ لوگ آپ کی مجلسوں سے ہٹ کر الگ ہو کر اقرار بھی کیا کرتے تھے. کس بات کا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا. جیسے ابو جہل کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک موقع پر اس سے جب کسی نے پوچھا تو اس نے اقرار کیا کہ ہاں یہ سچا نبی ہے، لیکن ہم کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ہماری سرداری چلی جائے گی. اور اسی طرح حیی ابن اخطب، قریش مکہ میں سے بہت سے لوگ جو آپ سے قرآن سنتے تھے وہ اس میں دلچسپی بھی لیتے تھے، لیکن ضد کے مارے اقرار نہیں کرتے تھے، کیونکہ کسی کی بڑائی کا اقرار مشکل کام ہے یا نہیں. عام طور پر بھی آپ دیکھیے کسی دوسرے انسان کی بڑائی ماننا کیا آسان ہے؟ عام روزمرہ زندگی سے مثال لائیے، مثلا تاکہ یہ بات سمجھ آ جائے آپ کو کہ ان کا مسئلہ کیا تھا. ابھی آپ امیجنری ورلڈ میں ہیں، حقیقت نہیں سمجھ رہے، آپ کی آنکھیں بتا رہی کہ ابھی آپ حقیقت نہیں سمجھے، کیا چھپائے ہوئے تھے جو سامنے آئے گا. یعنی دل ان کا مانتا تھا کہ آپ سچے نبی ہیں. اہل کتاب بھی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ٹھیک ہے نا، اندر پہچان ہے اور اتنی پہچان ہے کہ جس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں، لیکن زبان سے اقرار نہیں تھا. سبب کیا تھا؟ حسد، اناد اور تکبر. دیکھیے کفر کا اصل سبب جو ہے وہ تکبر ہے، انانیت، تکبر، اناد، دشمنی، حسد. اس کو میں ایک عام مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ عام روزمرہ کی زندگی میں بھی کسی دوسرے شخص کی بڑائی ماننا، کسی کی خوبی کا اعتراف کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. عام طور پر آپ دیکھیں گے لوگوں کی گفتگو میں یہ چیز ملاحظہ کریں گے کہ جب بھی کسی کی تعریف ہو رہی ہو تو لوگ فوراً نہ سے جملہ شروع کریں گے. یعنی اگر آپ کے سامنے کسی کی تعریف ہو تو عموماً دلچسپی نہیں لیں گے، کیا کریں گے؟ اس وقت کو اپنی بات شروع کر دیں گے. ہاں میں بھی ایسے کرتی ہوں، یا مجھے بھی یہ آتا ہے، یا میں بھی یہ جانتی ہوں، یا یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ بات اس لیے آتی ہے کہ اس کو یہ موقع مل گیا، وغیرہ وغیرہ. کھلے دل سے کسی کو اپریشیٹ نہیں کرتے، یا کسی کے پاس نعمت ہے یا بڑائی ہے یا فضل ہے جو کہ اس کا اپنا نہیں ہے، وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، اللہ کی تقسیم ہے، اس کو بھی قبول نہیں کرنا چاہتے. عام روزمرہ زندگی میں مثلا بہن بھائی ہیں یا دوست ہیں یا ایک سوشل سرکل جو ہوتا ہے انسان کا، اس میں بھی اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. کہاں نبوت کا معاملہ ہو جو کہ سب سے بڑا فضل ہے کسی انسان پر، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی رسالت کے لیے چنتا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ اپنی رسالت کہاں رکھے. تو وہ سارے لوگ جن کی زندگی میں سوائے نخوت، تکبر اور اکڑ کے کچھ تھا ہی نہیں، یعنی اہل عرب اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے. ادھر یہود و نصارہ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے. لہٰذا ان دونوں کے لیے ایک آزمائش ہو گئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر نبوت کا دعویٰ کیا، ایک وجہ سے نہیں مانا، دوسرا دوسری وجہ سے نہیں مانا، لیکن دونوں کے درمیان جو مشترک قدر تھی وہ کیا تھی؟ تکبر، انا. سب سے پہلی مثال ابلیس کی ہے. وہ کیوں نہیں جھکا تھا انسان کے سامنے؟ انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ اچھا، میں کیوں اس کے آگے جھکوں، میں اس کی بات کیوں مانوں؟ انسان کا امتحان کیا ہے کہ اسے عبد بننا ہے، بندہ بننا ہے. جب اللہ کا حکم آ گیا، مثلا ایک عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ شوہر کی بات مانے، شوہر کو بڑا مانے، یہ اللہ کا حکم ہے نا، کیونکہ اللہ نے ایک درجہ اس کا زیادہ رکھ دیا. اگر کوئی اس درجے کو قبول کرتا ہے تو وہ دراصل اس کی چھوٹائی نہیں ہوتی، اس میں وہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ کا حکم مان رہا ہے. اسی طرح جو کہیں حاکم ہے یا امیر المومنین ہے، اس کو کوئی بھی پوزیشن ملی ہوئی ہے تو کیا حکم؟
اس کی بیعت کرو، اس کی بات مانو. اور یہ ٹریننگ دن میں 5 دفعہ ملتی ہے مسلمانوں کو. کہاں؟ نماز میں. اب اگر کوئی کہے تمہاری نماز سے ہو سکتا ہے میری نماز زیادہ اچھی ہو، تو تم کہاں سے امام بننے کے مستحق ہو؟ میں زیادہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہوں. تو زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی. پہلا فرض عبادت میں نماز، اور نماز میں مردوں کے لیے خاص طور پر جماعت، اور جماعت میں امام. اور امام کا معنی کہ جو وہ کرتا ہے پیچھے جھکتے جاؤ، کرتے جاؤ، مانتے جاؤ. یہ ٹریننگ ہے کس چیز کی؟ اس ریلیشن شپ کی جو ایک لیڈر اور ایک فالوور کے درمیان ہونا چاہیے. اگر وہاں نماز چھوڑ کے کچھ اور کرنے لگ جائے تو پھر آپ نہیں کریں گے. یعنی اگر اس نے نماز چھوڑ کے تلاوت قرآن کی کرنے کے بجائے کوئی ترانہ پڑھنا شروع کر دیا تو آپ اپنی نماز جاری نہیں رکھیں گے. تو جب تک وہ خیر پر ہے، حق پر ہے، درست کام پر ہے، تو کیا حکم ہے کہ فالو کرو اس کو. تو یہاں پر چونکہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کسی بڑے پر کیوں نہیں یہ کتاب اتری. اور ان کے نزدیک ان کی بڑائی کی وجہ کیا تھی؟ خاندانی حسب نسب بھی تھے، اور مال و دولت بھی تھی، اور سرداری کا مقام بھی تھا. تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے آزمائش بن گئی. وہ کہتے تھے کہ اگر کسی کو پیغمبر بننا ہی تھا تو سرداروں میں سے کوئی بنتا، کیونکہ فائنینشلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن وہ نہیں تھی جو دوسرے لوگوں کی تھی. پھر فرمایا کہ یہ سب جھوٹے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دفعہ دنیا میں بھیجا جائے اور ہم سب مان لیں گے. وقالو، اور انہوں نے کہا، انکار کرنے والوں نے، ان ہیا، نہیں یہ، الا، مگر، حیاتنا الدنیا، ہماری زندگی دنیا کی، یعنی ہماری زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے. وما نحن، اور نہیں ہے ہم، بمبعوثین، اٹھائے جانے والے، یعنی ہماری زندگی بس یہی زندگی اور ہمیں کوئی دوبارہ نہیں اٹھائے گا، مر کے ہمیں نہیں اٹھنا واپس. تو اہل عرب میں ایسے بھی لوگ موجود تھے جو آخرت کا پورا انکار کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ زندگی بس یہی زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں. جیسے کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے، زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. قل بلا وربی لتبعثن، کہہ دیجئے کیوں نہیں، بلکہ قسم ہے میرے رب کی، البتہ تم ضرور ضرور اٹھائے جاؤ گے، تم اٹھائے ہی جاؤ گے. وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن مبعوثین کا جواب کیا ہے کہ نہیں، یہ تمہارا خیال غلط ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بارہا عقلی دلائل سے بھی آخرت کو ثابت کیا. ان کے نزدیک رکاوٹ کیا تھی ماننے میں؟ وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہڈیاں پرانی ہو جائیں اور سب لوگ مر جائیں اور ان کا جسم گل جائے اور وہ پھر دوبارہ پیدا ہوں. حالانکہ اس میں کیا مشکل تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے جس نے پہلی دفعہ بنایا وہ دوسری دفعہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ کچھ مشکل ہے ہی نہیں. لیکن یہ محض جہالت کی وجہ سے انکار کرتے ہیں. اور دنیا کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ دنوب سے، دال نون واو سے. دنوب یا تو مرتبے کے لحاظ سے یا پھر وقت کے اعتبار سے. دنیا کا لفظی معنی ہوتا ہے قریب، قریب کی چیز یا کمتر درجے کی چیز. اگر ہم اس کو قریب کی چیز سمجھیں تو مراد یہ ہے کہ آخرت کے مقابلے میں، آخرت کی نسبت دنیا کیا ہے؟ قریب ہے. آخرت کی نسبت دنیا قریب ہے. اور اگر ہم اس کو مرتبے کے اعتبار سے دیکھیں تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کم تر ہے. کس اعتبار سے؟ مدت کے اعتبار سے. والآخرۃ خیر وابقی، آخرت اچھی بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی بھی ہے. اور دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ درجے اور مرتبے میں آخرت کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر دنیا کی کوئی ویلیو مچھر کے پر برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا. لیکن جب اس ساری دنیا کی کوئی قیمت نہیں تو اس لیے وہ ہر ایک کو دے رہا ہے، چاہے کوئی ایمان والا ہے اور چاہے کوئی کفر پر ہے. یعنی بہت دفعہ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اگر کافر غلط کام کر رہے ہیں تو پھر ان کو اتنی دنیا کیوں ملی ہوئی ہے؟ کبھی پوچھا کسی نے آپ سے؟ یہ سوال ان لوگوں کا جن کے نزدیک دنیا بڑی ہی بلند اور بڑی اہم چیز ہے اور بہت ویلیوبل چیز ہے. حالانکہ دنیا تو دنی ہے، کوئی ویلیو ہے ہی نہیں اللہ کے نزدیک.
تو یہ ناسمجھی کا سوال ہے نا، کیونکہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں دین پہ چلنے کا، دیکھ لیا دین پہ چل کے کچھ نہیں ملا. کیا نہیں ملا بھائی؟ دنیا نہیں ملی. تو انہوں نے دین کو سمجھا کیا تھا؟ کوئی شخص جو دین کو سمجھتا وہ ایسی بات کر ہی نہیں سکتا، اور نہ وہ یہ سمجھ سکتا ہے. اس کو دنیا میں سے تھوڑا حصہ ملے یا زیادہ ملے، اس کے نزدیک دونوں چیز کو بہت بڑی بات نہیں. نہ ملے تو وہ غم نہیں کھاتا، مل جائے تو وہ تکبر نہیں کرتا، کیونکہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ ہی وہ اس کے پیچھے بھاگتا، نہ ہی اس کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت ہے. وہ اس کو ایک ضرورت سمجھتا ہے کہ ہاں ضرورت ہے، اس لیے وہ اس کو حاصل کرتا ہے. وہ بڑا بننے کے لیے اس کو حاصل نہیں کرتا، وہ دوسروں پہ فخر جتانے کے لیے حاصل نہیں کرتا. وہ کس لیے حاصل کرتا؟ یعنی اب یہ ایک اشکال کا مطلب یہ کہ ایک مشکل، ایک کنفیوژن یہ ہو سکتی ہے کہ اچھا اگر دنیا کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں اور مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، تو پھر ہم سارے کیوں محنت کرتے ہیں دنیا کے لیے؟ کیوں بھاگ دوڑ کرتے ہیں؟ کیوں کاروبار کرتے ہیں؟ کیوں بزنس کرتے ہیں؟ کیوں محنت کرتے ہیں؟ پھر چھوڑ دینا چاہیے سب کچھ. تو ضروریات کے لیے وہ ایک ذریعہ ہے آخرت تک پہنچنے کا، اور بس. اس لیے نہیں کہ وہ محبت کے قابل چیز ہے، یا بہت اہم چیز ہے، یا بہت عمدہ چیز ہے، کچھ نہیں. تو جو شخص دنیا کی حقیقت سمجھتا ہو وہ دنیا کے آنے پر کبھی پراؤڈ فیل کر ہی نہیں سکتا، اور جانے پر کبھی اپنی جان نہیں گنوا سکتا. دنیا کے جانے پر جان کون گواتا ہے؟ جو دنیا کو مچھر کے پر سے زیادہ سمجھتا ہے. تو چونکہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت حیثیت ہے نہیں، لہذا وہ دنیا میں سب کو خوب خوب دے رہا ہے، اور ایسے لوگوں کو بعض اوقات زیادہ دے رہا ہے جن کو آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں. تو جو بے وقوف لوگ ہیں، ناسمجھ لوگ ہیں، وہ ایسی چیزوں کو دیکھ کر مروب ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. اور پھر جو ایسی چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگ جائے اس کا سارا سکون لٹ جاتا ہے. دیکھیے لٹرلی ذرا سا سوچئے، اگر کہیں مچھر مرا پڑا ہو اور اس کا ایک پر ٹوٹا ہوا آپ کو دکھائی دے، تو کیا آپ کسی سے مقابلہ کریں گے؟ تم لیتے ہو کہ میں لوں؟ کریں گے؟ کیا کیفیت ہوگی اس وقت؟ حقیر چیز ہے. اگر مجھے مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں مل جائے تو بھی مجھے کوئی شوق نہیں ہے اس کا. مومن کو شوق نہیں ہوتا، اس کے دل میں حرص اور لالچ نہیں ہوتی، کہ اس کی ویلیو نہیں. لیکن اس مچھر کے پر کو ہم نے کیا اہمیت دے دی، کیا بنا دیا؟ ذرا سوچیں. جس کے پیچھے لڑائیاں اور جھگڑے اور فساد اور فتنے اور خون کے رشتے آپس میں ایک دوسرے سے کٹے ہوئے، اور نفرتیں اور عداوتیں اور بغض اور معلوم نہیں کیا کچھ. یہ سب کس وجہ سے؟ یہ ناسمجھی کی علامت ہے. اور اتنی ناسمجھی ہوتے ہوئے بھی پھر ہم کہتے ہیں ہم بہت دین کو سمجھتے ہیں. کیا سمجھا دین کو؟ کچھ بھی نہیں. اسی لیے تو پھر کہیں سکون ہی نہیں، چین ہی نہیں. وَلَوْ تَرَا، کاش تم دیکھو. کس کو خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا پھر جو بھی کوئی مخاطب. اِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. کھڑے ہوں گے، کھڑے کیے جائیں گے، فرق ہے نا اس میں. کیا فرق ہے؟ جب وہ کھڑے ہوں گے اور جب وہ کھڑے کیے جائیں گے، پکڑ پکڑ کے فرشتے لائیں گے اور کھڑا کریں گے اور کہیں بھاگنے نہیں دیں گے. کاش تم دیکھو کہ جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے. قال، تو رب فرمائے گا، الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے، یہ سچائی نہیں ہے؟ یہ جو کچھ تمہیں آج اس قیامت کے دن نظر آ رہا ہے اس کی کوئی حقیقت ہے؟ کیونکہ دنیا میں وہ کیا کرتے تھے؟ انکار، کفر کرتے تھے. کس کے بارے میں؟ آخرت کے بارے میں. جب آخرت آ جائے گی تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ حق ہے؟ مانتے ہو اس کو حق؟ قالوا بلا وربنا، تو کیسے نہیں مانیں گے؟ کہیں گے کیوں نہیں، قسم ہے ہمارے رب کی یہ بالکل حق ہے. لیکن اس وقت یہ ماننا کیا فائدہ دے گا؟ کچھ بھی نہیں. قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فذوقوا، پس چکھو. کیا چکھو؟ العذاب، عذاب. کیوں؟ بما کنتم تکفرون، کیونکہ تم انکار کیا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے. کس چیز کا؟ اس دن کا. اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن کے بیان کو صیغہ ماضی میں بیان کیا گیا ہے، پاسٹ ٹینس میں. کس لیے؟ مستقبل کی خبر جب ماضی کے صیغے میں دی جاتی ہے تو وہ ایسی بات ہوتی ہے جس کا وقوع یقینی ہوتا ہے، جسے لازماً پیش آنا ہے. یعنی وہ مستقبل ماضی کی طرح یقینی ہے.
ماضی کیسے یقینی ہوتا ہے؟ چونکہ وہ سب نے دیکھا، گزر چکا، سب کی گواہی ہے کہ وہ ہو گیا. تو کہا کہ جیسے کسی ہونے والے واقعے کی تم گواہی دیتے ہو، اس کو سچا سمجھتے ہو، اسی درجے کا سچا سمجھو کس کو؟ آنے والے واقعے کو. اور یہ جو کہا گیا نا فذوقوا، چکھو عذاب، یہ کیوں نہیں کہا گیا بھگتو عذاب؟ یہ کیوں کہا گیا چکھو؟ فرق کیا ہے؟ فطرت سے دیکھیے کہ بچے کیا کرتے ہیں، ہر چیز کو منہ میں ڈالتے ہیں نا. تو منہ میں ڈالنا جو ہوتا ہے یا چکھنا جو ہے کسی چیز کو، وہ یقین کا درجہ ہوتا ہے. یعنی اب یقین آیا تمہیں سزا کے جس کو مانتے نہیں تھے، اب یقین کر لو کہ سزا ہے یہ. اور یہ ان کو واقعی یقین آ چکا ہوگا، لیکن پھر کیوں کہا کہ یقین کرو؟ ان کی اہانت کے لیے، ان کو ایک طرح سے ذلیل کرنے کے لیے. اس کا آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں. مثلاً اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ میرے ہاتھ میں کھجور ہے، تو آپ کو میری بات پہ جیسے اعتبار ہوگا، آپ کہیں گے اچھا ہاں ٹھیک ہے، آپ کو ایک علم ہوا کہ میرے ہاتھ میں کھجور ہے. اگر میں کھجور سامنے لا کے دکھاؤں تو کیا ہوگا؟ اس علم میں ہوگا اضافہ زیادہ، اور اس سے زیادہ یقین کب آئے گا؟ جب آپ اس کو چکھ کے کہیں گے ہاں بھئی یہ تو اصلی کھجور ہے. تو یہ کہنا کہ جان لو کہ یہ عذاب ہے، دیکھ لو کہ یہ عذاب ہے، کیا کہا گیا؟ چکھو کہ یہ عذاب ہے، چکھو. کیونکہ کسی بھی چیز کو چکھنا جو ہے وہ یقین کا درجہ ہوتا ہے. مثلا بعض اوقات جو مصنوعی آرٹیفیشل قسم کے فروٹس ہوتے ہیں تو ان کو دیکھ کے ایک دم ایسا لگتا ہے جیسے اصلی ہوں، لیکن جب آپ پاس جا کے دیکھتے ہیں، پھر آپ ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں، خوشبو سونگھتے ہیں، نہیں ہے، لیکن اگر منہ میں ڈالیں تو پھر آپ کو مہر لگ جائے گی کہ بالکل نہیں ہے. دیکھنے میں پھر بھی دھوکا ہو سکتا ہے، لیکن چکھ کے دھوکا نہیں ہوتا. قال فذوقوا العذاب، تو یہ کہنا کہ چکھو عذاب. اب آپ سوچئے مثلا کڑوا بادام ہوتا ہے نا، دیکھنے میں تو وہ بھی خوبصورت ہی لگ رہا ہوتا ہے اور اس کو بھی آپ بادام ہی کہتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو چکھ بیٹھتے ہیں تو پھر طبیعت کا کیا حال ہوتا ہے. کسی بھی ناگوار چیز کو جب چکھ لیتے ہیں تو ناگواری کی شدت پورے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے. تو یہ جو بات کہی گئی، اس کلام کو محسوس کریں آپ. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، یہ عذاب کا یقینی ہونا اور چکھنا یعنی ایسی شدت کا ہوگا کہ جس سے دل، دماغ، روح، جسم، کوئی چیز بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہے گی. یعنی یہ عذاب کی شدت کو ظاہر کرتا ہے. اس آیت کو اگر آپ اس ذائقے کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھیں یا سنیں تو یقینی طور پر اس کو آپ فیل بھی زیادہ کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.